الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. الحمدللہ کل چھٹے پارے کا خلاصہ پیش کیا گیا اور چھٹے پارے کے آخر میں نصارہ کا ذکر تھا کہ نصارہ یہود اور مشرکین کے مقابلے میں مسلمانوں سے کم دشمنی رکھنے والے ہیں. تو اب 7ویں پارے کی ابتدا ہو رہی ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. اب ادھر ان نصارہ کا ذکر ہے، ان کرسچنز کا ذکر ہو رہا ہے جو کہ حبشہ سے تعلق رکھنے والے تھے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مدینہ المنورہ ہجرت کرنے سے پہلے مسلمانوں کی جو پہلی ہجرت ہوئی ہے بعض مسلمانوں کی، وہ حبشہ کی طرف ہوئی ہے. وہ ایک کرسچن ملک تھا اور وہاں پر جو حکومت تھی وہ بھی کرسچن تھی. اور وہاں پر جب مسلمان گئے اور پھر حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے وہاں کے بادشاہ کے سامنے جو خطاب کیا اور اسلام کے متعلق انہیں باتیں بتائیں، تو کیا ہوا کہ وہاں کے جو نصارہ تھے ان کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے قرآن کو سننے کے بعد. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نرم دل کا ذکر کیا ہے اور وہ جو مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں اس کا ذکر کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، کہ اے ایمان والو جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے تم انہیں حرام نہ کرو. یہاں پر ایک اصول اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا مسلمانوں کے لیے بھی اور تمام انسانیت کے لیے بھی، کہ حلال اور حرام قرار دینا کسی بھی چیز کو، یہ کام صرف اللہ رب العالمین کا ہے، کسی مخلوق کا نہیں ہے. اللہ نے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے اس کو حرام کرنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس کو حلال قرار دینے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے، بلکہ اللہ ہی وہ واحد ذات ہے جو چیزوں کو حلال اور حرام قرار دے سکتی ہے. اس کے بعد پھر قسم کی چند صورتوں کا ذکر ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان. یہ جو ہم قسم کھاتے ہیں، قسم کھا کر کوئی بات کرتے ہیں اور پھر قسم توڑ دیں تو پھر اس کا کیا کفارہ ہے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. دیکھیں قسم کو عربی میں یمین کہتے ہیں اور قسم کی 3 قسمیں ہیں. سب سے پہلی قسم ہے یمین لغو. کیا ہے یمین لغو؟ تو یمین لغو کسے کہتے ہیں؟ یعنی آپ نے کسی چیز کے متعلق قسم کھا کر یہ کہا کہ اللہ کی قسم یہ بات، مثلا یہ بات پیش آئی ہے، آپ کو معلوم تھا کہ یہ بات پیش آئی ہے لیکن حقیقت میں وہ چیز پیش نہیں آئی ہو. یعنی آپ کے علم میں تھا، آپ کو خبر پہنچی کہ بھئی ہاں ایسا ایسا معاملہ ہوا، لیکن حقیقت میں ایسا ہوا نہیں، لیکن آپ نے قسم کھا کر کہا کہ ہاں ایسا ہوا ہے اپنے علم کے مطابق، حالانکہ حقیقت اس کے برخلاف ہے. تو ایسی قسم کو یمین لغو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسی قسم کو معاف کر دیتا ہے. یعنی آپ نے قسم کھا کے کہا کہ ہاں فلاں چیز واقع ہوئی ہے، آپ کے علم میں یہی تھا لیکن ایسا نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ اس قسم پر پکڑ نہیں کرے گا، بلکہ اس پر گناہ بھی نہیں ہوگا اور اس پر کوئی کفارہ بھی نہیں ہے. البتہ احتیاط کرنا ضروری ہے کہ تحقیق کر لی جائے قسم کھانے سے پہلے. یہ ہے قسم کی پہلی قسم جسے یمین لغو کہتے ہیں. اب آئیے دوسری قسم قسم کی کیا ہے، اسے کہتے ہیں یمین غموس. کیا کہتے ہیں؟ یمین غموس. یمین غموس اس قسم کو کہتے ہیں جسے آپ پاسٹ میں کسی چیز کے متعلق قسم کھائے اور جھوٹی قسم کھائے. کہ مثلا آپ کہیں کہ اللہ کی قسم میں نے ایسا کام نہیں کیا، حالانکہ آپ نے کیا ہوتا ہے، آپ نے کیا ہوا ہے اس کام کو، لیکن آپ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا پاسٹ میں کسی چیز کے متعلق، اور جھوٹی قسم کھا رہے ہیں. تو ایسی قسم کو یمین غموس کہتے ہیں. تو یہ سخت گناہ ہے، اس سے استغفار کرنا، توبہ کرنا ضروری. البتہ کوئی کفارہ نہیں ہے اس کا یہ ہے کہ بھئی آپ توبہ اور استغفار کریں، کیونکہ آپ نے جھوٹی قسم کھائی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے، تو انشاءاللہ اگر صدق دل سے ہم کریں گے تو اللہ معاف کرے گا. اس کے بعد قسم کی ایک تیسری قسم ہے جسے یمین منعقدہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یمین منعقدہ. وہ اس قسم کا تعلق ہوتا ہے فیوچر کے کام سے. یعنی آپ نے قسم کھا کر کہا کہ میں یہ کام کروں گا، ظاہر ہے فیوچر میں کریں گے. آپ نے قسم کھایا اللہ کی قسم میں ایسا کروں گا، لیکن فیوچر میں آپ نے ایسا کیا نہیں، پھر تو یہ قسم کی مخالفت ہو گئی. قسم کھا کے آپ نے کہا کہ میں ایسا کروں گا لیکن آپ نے نہیں کیا، تو یہ آپ نے قسم کو توڑ دیا. تو یہ جو یمین منعقدہ ہے اس کا جو ہے کفارہ ادا کرنا ضروری ہے. اس کا کفارہ کیا ہے؟ فَإِطْعَامُ 10 مساکین، کہ یہ آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یا پھر
انہیں 10 مسکینوں کا آپ کپڑا پہنائیں، یعنی ایک قسم توڑنے کا کفارہ ہے یہ۔ کون سی قسم کا کفارہ ہے؟ یمین منعقدہ کا، وہ قسم جو آپ فیوچر کے متعلق کھاتے ہیں اور پھر فیوچر میں آپ اس قسم کے مطابق عمل نہیں کرتے، تو پھر وہاں پر آپ کو کفارہ ادا کرنا ہوگا، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو آپ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیے، متوسط درجے کا کھانا ہے، بہت زیادہ ہائی فائی بھی نہیں اور بہت زیادہ خراب بھی نہیں، مڈل لیول کا جو کھانا ہوتا ہے متوسط درجے کا، وہ آپ کو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا پھر 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائیے، انہیں کپڑے دیجئے، یہ ہے کفارہ۔ اور اگر کسی کے پاس استطاعت نہیں ہے کہ بھائی اتنے پیسے نہیں ہیں اس کے پاس کہ وہ کسی یہ 10 مسکینوں کو وہ کھانا کھلا سکے یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا سکے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ لگاتار 3 دن تک روزے رکھے گا۔ تو قسم توڑنے کا کفارہ یہی ہے، مستقبل میں یمین منعقدہ کا کہ قسم توڑنے کا کیا ہے کفارہ، یہی ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا کپڑے پہنائے، اور اگر اس کی استطاعت نہیں ہے، اتنے پیسے نہیں ہیں، تو پھر اس شخص کو چاہیے کہ 3 دن تک لگاتار روزے رکھیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کا ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ اے ایمان والو شراب، جوا، بت اور جوئے کے جو تیر ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ حرام ہے اور شیطان کے عمل میں سے ہے، اس لیے ان چیزوں کو ترک کر دو۔ اللہ شیاطین چاہتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کے ذریعے تمہارے درمیان پھوٹ ڈالے، اختلاف ڈالے۔ اس کے بعد پھر ایک خاص مسئلے کا ذکر ہے کہ ایک جو محرم ہوتا ہے، محرم کسے کہتے ہیں؟ جو احرام باندھ چکا ہو، احرام کی حالت میں بہت سی چیزوں کے کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، انہی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ محرم یعنی جو احرام باندھ چکا ہو، اب وہ شکار نہیں کر سکتا، اس کے لیے خشکی کے جانور کا شکار کرنا جائز نہیں، یعنی زمین کے جانور کا شکار کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ایک چھوٹ دی، اجازت دی کہ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، کہ سمندری جانور کا شکار کر سکتے ہو، جو سمندری جانور کا شکار جو محرم ہے وہ کر سکتا ہے، اگر سمندر سے ظاہر سفر کر رہا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری بھی ہے، تو اللہ نے اس کی اجازت دی۔ اس کے بعد ایک بہت ہی اہم آیت ہے، ہر مسلمان کو ذہن میں بٹھا لینا چاہیے اور خود کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کہیں ایسا تو نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیجا سوالات کرنے سے لوگوں کو منع کیا، ایمان والوں کو منع کیا کہ اے ایمان والو خواہ مخواہ کے سوالات نہ کیا کرو، بیجا سوالات نہ کیا کرو کہ اگر اس کے متعلق پھر کوئی بات کہہ دی جائے تو پھر تمہیں تکلیف پہنچ جائے اور دشواری ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیجا سوالات کرنے سے منع کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے سوالات کریں علماء سے بھی جن کا عملی زندگی سے کوئی تعلق ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں ادھر ادھر کے سوالات کرتے ہیں جن کا پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا ہے، تو ان سوالات میں الجھنا ہی نہیں چاہیے، اور مومنین اپنا وقت ان چیزوں میں ضائع نہ کریں۔ ہاں وہ چیزیں جن کا تعلق انسان کے پریکٹیکل لائف سے ہے، عملی زندگی سے ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ علماء کرام سے اس کے متعلق آپ کو سوال کرنا ہوگا، پوچھیں گے، جیسا کہ اللہ نے حکم دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو علماء سے سوال کرو، علماء سے پوچھو۔ تو بھئی کون سی چیز واجب ہے، کون سی چیز فرض ہے، مستحب ہے، ناجائز ہے، ان ساری چیزوں کا حکم اسی وقت آپ معلوم کر پائیں گے۔ آپ کے پاس اگر علم نہیں ہے تو آپ کو علماء سے پوچھنا ہوگا، سوال کرنا ہوگا، تو وہ تو جائز ہے۔ لیکن خواہ مخواہ کے سوالات، مثلا بھئی حضرت آدم نے کون سا پھل کھایا تھا جس کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا، حضرت موسیٰ کی لاٹھی کا رنگ کیا تھا، کس لکڑی کا سے وہ بنی ہوئی تھی وہ لاٹھی، تو یہ ایسے سوالات ہیں جن کا ہماری عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہمیں ان چیزوں کی تفصیل جان کر کوئی فائدہ بھی نہیں حاصل ہونے والا۔ جن چیزوں کو جاننا ہمارے لیے ضروری تھا اللہ نے اتنی چیزوں کی وضاحت کر دی ہے، تو بیجا سوالات سے ہمیں بچنا ہے۔ اس کے بعد مشرکانہ رسومات کی تردید کی گئی۔ مشرکین کیا کرتے تھے؟ اپنے طور پر بہت سے جانوروں کو حرام قرار دے دیا کرتے تھے اور بتوں کے نام پہ انہیں چھوڑ دیا کرتے تھے، تو اللہ نے اس کی بھی تردید کی کہ یہ ساری چیزیں غلط ہے۔ اس کے بعد انبیاء علیہم السلام کے متعلق بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن یوم یجمع اللہ الرسل، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا، فیقول ماذا اجبتم، اور اللہ تعالیٰ رسولوں سے سوال کرے گا، انبیاء سے سوال کرے گا کہ آپ نے دعوت کا کام کیا تو لوگوں نے آپ کو کیا جواب دیا، یعنی لوگوں نے آپ کی بات مانی یا نہیں مانی۔ تو سارے انبیاء کیا کہیں گے؟ قالوا لا علم لنا،
کہ ہمارے پاس اس کا کوئی علم نہیں. انک انت علام الغیوب، اے اللہ رب العالمین آپ ہی علام الغیوب ہے، غیب کا علم آپ ہی رکھنے والے ہیں. وہ ایمان لائے یا نہ لائے، نہیں لائے، اعمال اچھے کیے انہوں نے یا نہیں کیے، اس کا علم آپ کے پاس ہے. یعنی اس وقت اللہ کے خوف سے کوئی بات نہیں کر رہا ہوگا. جیسا کہ ایک جگہ اللہ نے فرمایا آگے یوم لا تکلم نفس الا باذنہ، کہ اس دن اللہ کے سامنے کوئی بھی جان، کوئی بھی انسان اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کرے گا. یعنی خوف کا یہ عالم ہوگا، دہشت کا یہ عالم ہوگا، قیامت کی ہولناکی کو دیکھ کر ایسا منظر ہوگا اور ایسی کیفیت انسان کے اندر پیدا ہو جائے گی کہ کوئی یہ جرات نہیں کر سکے گا کہ اللہ کے سامنے ایک لفظ بھی بول پائے. تو انبیاء سے جب پوچھا جائے گا تو انبیاء بھی کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں نہیں معلوم، انک انت علام الغیوب آپ ہی علم رکھنے والے. اس کے بعد پھر مائدہ کا ذکر ہے، چونکہ سورۃ المائدہ چل رہی ہے اور میں نے بتایا مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو. تو ہوا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ آسمان سے مائدہ دسترخوان کا نزول فرما، کیونکہ ان کی قوم نے، ان کے ماننے والوں نے جو ہے یہ درخواست کی تھی کہ ہم اس دسترخوان سے کھائیں گے اور ہمیں اطمینان ہو بس اس وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو بھی قبول کیا. بنی اسرائیل پر اللہ نے بہت سی نعمتیں کی اور انہیں بہت طرح طرح کی چیزوں سے نوازا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی اس دعا کو بھی قبول کیا کہ ٹھیک ہے میں آسمان سے دسترخوان نازل کر رہا ہوں، لیکن اتنے بڑے معجزے کے بعد بھی اگر کوئی انکار کرتا ہے اور اس کے باوجود جو ہے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر میں اسے ایسی سزا دوں گا اور ایسا عذاب دوں گا جیسے عذاب میں نے پہلے کبھی پوری دنیا میں کسی کو نہیں دیا ہوگا. تو بہرحال اس لیے اسی واقعے کی نسبت سے اس سورت کو سورۃ المائدہ بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد قیامت کے دن کا ہی ذکر ہے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. قیامت کے دن اللہ تعالی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے کہیں گے أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کہ آپ نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو. کیونکہ کرسچنز کا یہی ماننا ہے، کرسچنز خدا کا بیٹا یا خدا کا جز مانتے ہیں حضرت عیسیٰ کو. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے پوچھیں گے علیہ السلام کہ آپ نے کہا تھا لوگوں کو کہ میری عبادت کرو، مجھے خدا بناؤ. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس کا انکار کریں گے اور کہیں گے سبحانک، کہ آپ کی ذات پاک ہے اور یہ میرے لیے کیسے ممکن ہے کہ میں ایسی بات کہوں جس کا میرے پاس کوئی حق نہیں ہے. یعنی میں نے ایسا نہیں کہا، بات کے لوگوں نے خود بخود ان چیزوں میں تبدیلی کی مذہب میں اور پھر جو ہے مجھے خدا تک پہنچا دیا. بہرحال اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور کہیں گے ان تعذبہم فإنہم عبادک، یا اللہ اگر آپ انہیں عذاب دیتے ہیں تو یہ آپ ہی کے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر آپ نے ان لوگوں کو معاف کر دیا، مغفرت کر دی، تو آپ زبردست ہیں اور بڑی حکمت والے ہیں، آپ تمام حکمت رکھتے ہیں کہ کس کو معاف کرنا ہے اور کس کو نہیں. تو اللہ تعالیٰ اس وقت صراحتاً فرما دیں گے قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ اے عیسیٰ یہ جو دن ہے، آج کا دن سچوں کو صرف سچوں کو ان کی سچائی ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے. یعنی جو ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ انہوں نے کیا ہے، یہی وہ لوگ ہوں گے جن کی مغفرت ہو سکتی ہے اور ان کو یہ چیزیں فائدہ پہنچا سکتی ہیں. ان کے علاوہ جو مشرکین ہیں، جو کفار ہیں، ان کو آج کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے. بہرحال اس کے بعد سورۃ الانعام کی ابتدا ہوتی ہے. انعام کہتے ہیں مویشیوں کو، چوپائے کو. چوپائے کسے کہتے ہیں؟ چار پیر پر چلنے والے جانوروں کو. چونکہ ان جانوروں کا ذکر ہے ان صورتوں میں، اس صورت میں، اس وجہ سے اس پوری صورت کو سورۃ الانعام اس کا نام رکھ دیا گیا. تو اس صورت میں بھی اللہ رب العالمین نے توحید کا ذکر کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کی رسالت کے بارے میں بات ہوئی ہے. اس کے علاوہ قیامت کے متعلق اور اللہ کی قدرت کے متعلق دلائل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آیتوں کا نزول کیا اور اللہ کی قدرت کو اور قیامت کو دلائل کے ذریعے ثابت کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس صورت میں، سورۃ الانعام میں، مشرکین کے جو غلط عقائد تھے، ان کے جو غلط نظریات تھے، ان کی تردید بھی کی ہے. بہرحال مشرکین جو ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب انہیں جمع کریں گے، اللہ نے فرمایا سورۃ الانعام میں وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، کہ اس دن ہم سب کو ایک جگہ جمع کریں گے. ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ایک مدت کے بعد ہم مشرکین سے کہیں گے این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، کہ تم جو دنیا میں شرک کرتے آئے تو وہ کہاں ہے، وہ چیزیں کہاں ہیں، وہ لوگ کہاں ہیں جن کو تم میرے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے. یعنی لے کے آؤ انہیں، اگر آج تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتا ہے تو پہنچا کر دکھائے. جو دنیا میں تم میرے ساتھ شرک کرتے آئے اور جن لوگوں کو میرے ساتھ شریک ٹھہراتے آئے، جن چیزوں کو میرے ساتھ شریک ٹھہراتے آئے، تو ذرا لے کر آؤ ان سب کو، وہ سب کہاں ہیں.
آج میں خدا ہوں اور میں ہی خدا تھا اور آج صرف میری حاکمیت ہے، اور صرف وہی کامیاب ہوگا جو ایمان اور اعمال صالحہ پر ڈٹا ہوگا۔ تو کچھ دیر کے بعد جو ہے یہ جواب دیں گے مشرکین کہ ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں پر مہر لگا دے گا اور ان کے جو جسم کے اعضاء ہوں گے وہ گواہی دیں گے کہ ہاں یہ مشرک تھے۔ بہرحال پھر مشرکین کی تمنا بیان کی جا رہی ہے، کیا ہے؟ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، کہ قیامت کے دن جب ان مشرکین کو جہنم کے دروازے پر لایا جائے گا اور جہنم کے کنارے پر کھڑا کر دیا جائے گا، تو جہنم کے عذاب کو دیکھ کر، جہنم کی ہولناکی کو دیکھ کر یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم دوبارہ دنیا میں واپس بھیج دیے جائیں اور اب ہم ایمان لے آئیں گے۔ کاش یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، کہ ہائے افسوس میں ہم نے کیا کوتاہی دنیا میں کر دی، ہم نے رسول اللہ کا انکار کیا، ہم مسلمانوں کا مذاق اڑاتے رہے، ہم ایک اللہ پر ایمان نہیں لائے، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، ہم تمام انبیاء پر ایمان نہیں لائے، ہم نے اسلام کو عام مذہبوں کی طرح سمجھ لیا، لیکن اسلام تو وہ مذہب تھا جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، ہمیں اس کو قبول کرنا تھا تبھی ہمارے لیے نجات ممکن تھی، لیکن ہم نے اسلام کو ریجیکٹ کر دیا، ہائے افسوس کہ کاش اب ہم واپس دنیا میں بھیج دیے جائیں تو اب ایمان لے آئیں گے۔ تو قیامت کے دن یہ افسوس کرنا کسی کو کوئی کام نہیں، نفع نہیں پہنچانے والا، کہ اب واپسی نہیں ہے، اب کوئی واپسی نہیں ہے۔ یہی یہ دنیا کی زندگی ہے جو 60-70 سال کی زندگی ہے، اور اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کسی کی 40 سال میں موت ہوتی ہے، 50 میں، 20 میں، 22 میں، اور آج کل تو اچانک کی موتیں بہت زیادہ کثرت سے ہو رہی ہیں۔ نوجوان بھی فوراً خبریں بہت ساری ملتی ہیں کہ نوجوان آدمی تھا اور وہ مر گیا، حادثے میں مر گیا۔ تو یہ زندگی جو ہے، یہ دیکھیں، میں سب سے کہوں گا، اس میں میں اپنے آپ کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک جو ہمارے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے، بس یہی وہ وقت ہے جس میں ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کو گنوا دیا اور اس زندگی میں اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی، تو خدا کی قسم مرنے کے بعد جو ہمیں افسوس ہونے والا ہے اس کی بھرپائی ہم نہیں کر سکتے، اس کی تلافی نہیں کر سکتے، اور ہم پچھتاتے رہیں گے اور ہم پریشان ہو جائیں گے کہ کاش ہم نے اچھے اعمال کر لیے ہوتے۔ اس لیے جو ابھی زندہ ہیں وہ اللہ کی نعمت سمجھے، جو مر گئے ہیں وہ تو تمنا کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں واپس دنیا میں جگہ مل جائے، زندگی مل جائے تو ہم اب ایمان لے آئیں گے یا اچھے اعمال کر لیں گے۔ تو ابھی ہمارے پاس تو موقع ہے، میرے پاس اور آپ کے پاس موقع ہے، کہیں ہم ان لوگوں میں نہ شمار ہو جائیں، ہمیں بھی شمار کیا جائے، ہم بھی ان لوگوں میں داخل نہ ہو جائیں کہ قیامت کے دن جب عذاب علیاذ باللہ ہمیں دیا جانے والا ہوگا تو ہم کہیں گے کہ یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا۔ تو اس دنیا میں سنبھل جانا، سدھر جانا یہ بہت ضروری ہے، اس کے بعد کوئی موقع نہیں۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور اہم بات بیان کی ہے کہ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، کہ جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں اور ان چیزوں آیتوں کو اچھال کر بات کر رہے ہیں، ان چیزوں میں ڈسکشن کر رہے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ایسے لوگوں کو اگنور کیجئے، ایسے لوگوں سے اعراض کیجئے یہاں تک کہ وہ لوگ کسی اور ٹاپک میں نہ بات کرنے لگ جائے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ ایسے لوگ جو اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے دین کو غلط ثابت کرتے ہیں، اللہ کے نبی کا مذاق اڑاتے ہیں، ایسے لوگ جب اس ٹاپک پہ ڈسکشن کر رہے ہوں تو ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا ہے۔ اسی طرح آپ سوشل میڈیا میں بھی کئی سارے ایسے ہوتے ہیں، کئی سارے ایسے ایتھسٹ ہیں، ملحدین ہیں جو لائیو اسٹریمز کرتے ہیں اور اسلام کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں، اسلام کی، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان کے پاس تو علم نہیں ہے، جہالت میں، ہٹ درمی میں اور دشمنی میں بس وہ ایسا کر رہے ہیں، اسلاموفوبیا کے شکار ہو چکے ہیں، اس وجہ سے وہ ایسا کر رہے ہیں۔ تو وہ تو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے مسلمان بھی لائیو اسٹریمز میں شریک ہو جاتے ہیں، سنتے ہیں، کالرز کی طرح چلے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اس آیت کو، اللہ نے فرمایا کہ جب ایسے لوگ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا رہے ہوں، دخل اندازی کر رہے ہوں، تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیے، وہاں آپ شریک نہ ہوں ان ڈسکشنز میں۔ ہاں، جب تک یہ کوئی دوسرے ٹاپک کو نہ سلیکٹ کر لیں اور دوسرے ٹاپک پر بات نہ کرنے لگے، جب دوسرے ٹاپک میں بات کرنے لگیں گے تو پھر ان سے بات کرنے کی گنجائش ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام موحد تھے۔ حضرت ابراہیم کے جو والد تھے آزر، وہ بت پرست تھے اور بت بنایا کرتے تھے، بتوں کو، آئیڈلز کو بناتے تھے اور بیچا کرتے تھے، وہ مشرک بناتے تھے لوگوں کو، اور بیٹا ابراہیم موحد
मुवाहिद थे इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और ये मुवाहिद बनाते थे लोगों को। तो इनका जिक्र है, वइज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीहि आज़रा तत्तख़िज़ु अस्नामन आलिहा इन्नी अराका व क़ौमका फ़ी ज़लालिम मुबीन। जब इब्राहिम ने अपने वालिद आज़र से कहा कि आप बुतों को अपना खुदा बना रहे, मैं तो आपको, आप और आपकी कौम जो है गुमराही में है, आपको मैं सीधे रास्ते की तरफ बुला रहा हूं। और फिर हज़रत इब्राहिम का जिक्र है कि किस तरह अल्लाह की मारिफत उन्होंने हासिल की। उन्होंने सितारों को देखा तो सोचा कि शायद ये हमारा खुदा होगा, लेकिन जब सुबह हुई और सितारे गायब हो गए तो फिर कहने लगे भाई ये कैसा खुदा है। उसके बाद फिर चांद को देखा कि भाई हाँ ये खुदा है, हो सकता है ये खुदा हो। तो लेकिन जब सुबह हुई तो चांद भी नजर नहीं आ रहा है, तो फिर ये कैसा खुदा हो सकता है कि रात में है दिन में नहीं है। फिर सूरज को देखा तो कहा कि हाँ भाई ये खुदा हो सकता है, क्योंकि ये तो सबसे ज्यादा ताकतवर है, इसमें ज्यादा गर्मी है, शिद्दत है। लेकिन जब रात हुई, सूरज नजर से गायब हो गया, तो क्या उन्होंने कहा कि भाई ये कैसा खुदा हो सकता है, अल्लाह ही ताला मुझे हिदायत दे सकता है, और ये तो मैं अपनी मुशरिक कौम से मैं बरी हूं। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें अल्लाह की तौहीद को इन्होंने इस तरह हासिल किया। बहरहाल उसके बाद तकरीबन 18 अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का एक साथ जिक्र है। वतिल्का हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम अला कौमे नरफउ दरजातिम मन नशा। और फिर कसरत से तकरीबन 18 अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का एक ही पेज में एक ही जगह जिक्र है। और इतने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का जिक्र एक साथ किसी दूसरी जगह पे नहीं है पूरे कुरान में, इसी जगह पर है सूरह अनआम में 7वें पारे में। यहाँ पे तकरीबन जिन अंबिया का नाम लिया गया, हज़रत इब्राहीम है, हज़रत इसहाक है, हज़रत याकूब है, हज़रत नूह है, हज़रत दाऊद है, हज़रत सुलेमान है, हज़रत अय्यूब है, हज़रत यूसुफ है, हज़रत मूसा है, हज़रत हारून है, हज़रत ज़करिया है, हज़रत याहया, हज़रत ईसा, हज़रत इलियास, हज़रत इस्माईल, हज़रत यसा, हज़रत यूनुस, हज़रत लूत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, इन तमाम अंबिया के नाम लिए गए और हमें हुक्म दिया गया कि इनकी तालीमात पर अमल कीजिए और इन हजरात के नक्शे कदम पर आप लोगों को चलना है। तो इन हजरात के नक्शे कदम पर चलने का क्या मतलब, अकायद जो उनके थे वही इख्तियार करना है। शरीयत के जो मसाइल होते हैं वो तो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की शरीयतों में मुख्तलिफ रहे, लेकिन उसूल दीन तो सबके बराबर ही रहे, यानी जो अकायद सबके थे वही अकायद हमारे भी है। सब तौहीद के कायल थे, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की नबूवत के कायल थे, अल्लाह की कुदरत के कायल थे। तो उन अकायद पर हमें भी अमल करना, और किस तरह ये मुखलिस थे, किस तरह इनके अंदर सदाकत थी, दयानत थी, सच्चाई और ईफाए अहद को पूरा करते थे, मुआहदे को पूरा करते, हुकूक की अदायगी करते, पाकदामनी इख्तियार करते। तो इन तमाम चीज़ों को में हमें इन हजरात के नक्शे कदम पर चलने का हुक्म है। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात और सिफ़ात का जिक्र किया और उस पर दलाइल दी कि अल्लाह ही ताला है जो सारी ज़मीन और आसमान का बनाने वाला है। और अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान की जो चीज़ें हैं उस पर गौर करने का हुक्म दिया और उसका जिक्र किया कि अल्लाह ही रब्बुल आलमीन है जो इन चीज़ों को चला रहा है, पूरी कायनात के सिस्टम को चला रहा है, हमारे लिए ग़िज़ा का इंतज़ाम कर रहा है, जो सारी चीज़ें पेश आ रही हैं अल्लाह ही करने वाला है। तो अल्लाह की ज़ात को तो हम पूरे यूनिवर्स के सिस्टम से ही अल्लाह की मारिफत हम हासिल कर सकते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को पहचान सकते हैं कि हर जगह अल्लाह की निशानी मौजूद है, एक एक चीज़ में अल्लाह की कुदरत की निशानी मौजूद है। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफुल खबीर, कि जो अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी है कि जो निगाहें उन्हें देख नहीं सकती, इंसान की नज़रें उन्हें नहीं देख सकती, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम नज़रों को देख रहा है। तो हमारा ये अकीदा है अहलुस सुन्नती वल जमात का कि इस दुनिया में रहते हुए इंसान अपनी आंखों से अल्लाह रब्बुल आलमीन को नहीं देख सकता। इंसान के पास इतनी कुव्वत नहीं है कि वो अपनी आंखों से इसी दुनिया में रहते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन को देख ले, ऐसा मुमकिन नहीं है। हाँ, जन्नत में जाने के बाद जो अहले जन्नत होंगे अल्लाह ताला उन्हें ये नेमत देगा कि अल्लाह ताला को देखने का, दीदार का मौका अहले जन्नत को नसीब होगा। लेकिन इस दुनिया में ऐसा मुमकिन नहीं है, इसीलिए अल्लाह ने फरमाया ला तुदरिकुहुल अबसार, के नजरें अल्लाह को नहीं देख सकती, व हुवा युदरिकुल अबसार, लेकिन अल्लाह तमाम नजरों को देख रहा है। 7वें पारे का खुलासा मुकम्मल हुआ। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।